وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. زیبکار علماء کرام اور معزز احباب گرامی قدر، سب سے پہلی بات کہ یقیناً آپ احباب کے نورانی چہرے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بات سن کر جب مجھے میرے دوست ضیاء اللہ صاحب نے یہ بات بتائی کہ یہاں پر ایک درس و تدریس کا پودا لگایا گیا ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان پودوں کو لگاتے ہیں، جو ان کو پانی دیتے ہیں، جو ان سے پھل کھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا کنتم خیر امہ۔ یہ بات کسی دنیاوی لیڈر کی نہیں، دنیاوی رہنما کی نہیں، میری نہیں، میرے کسی استاد کی نہیں، میرے کسی اکابر کی نہیں، یہ بات اس شہنشاہ کل جہاں کی ہے جس نے اپنی کتاب لکھنے سے پہلے یہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کی کتابوں کے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو 114 صورتیں میں آپ کو دے رہا ہوں ان کے اندر غلطی، خطا، دور کی بات، شک و شیبے کی گنجائش بھی نہیں۔ اس نے فرما دیا دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہو، جس کونے میں بھی بستے ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کسے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرما دیا۔ اب ہم نے پوچھنا ہے، قرآن سے یہ سیکھنا ہے، یا اللہ ہمارے وہ اسباب کون سے ہیں، وہ وجوہات کون سی ہیں، کس بیس پہ ہمیں سب سے بہترین، سب سے بیسٹ کہا گیا؟ تو اللہ کے قرآن نے اس کی وضاحت بیان کر دی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، مجھے یہ علم ہے، یہ جو اس کے اندر واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، اور یہ مطلق عطف کے لیے آتی ہے، یہاں پہ ترتیب نہیں ہے، تو لہذا یہاں پہ سب سے پہلی شرط یہ ہے تؤمنون باللہ۔ تم بہتر اس لیے ہو کہ سب سے پہلے تم نے اپنا ایمان مکمل کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد جن پر ایمان کا اس اللہ نے کہہ دیا، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت پر، آخرت پر، موت پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ پھر ایمان ویسے جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالارکان۔ فرمایا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک انسان زبان سے اقرار کر دے ہاں وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہاں محمد رسول اللہ اس کے رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی رسالت کے لائق نہیں۔ باقی تمام چیزوں پر ایمان، ایک زبان کے اقرار، دوسرا دل سے تصدیق کرنا ہے، ہاں جو میں نے کہا وہ سچ ہے، اس کی تصدیق میرا دل بھی کرتا ہے، اور تیسری چیز عمل بالارکان، اپنے اعضاء کے ساتھ اسی کے مطابق عمل کرنے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ جس کا رسول اللہ نے کہہ دیا اور جس چیز سے رسول اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے، چل کے ٹانگوں سے وہاں جانا جہاں میرے رسول نے فرمایا، جیسے آپ چل کے آئے ہو اس دین کی محفل کے اندر، اور اپنی ٹانگوں کو وہاں جانے سے باز رکھنا جہاں سے رسول اللہ نے منع کر دیا، آنکھوں سے وہ کرنا، آنکھوں سے وہ دیکھنا، کانوں سے وہ سننا، الغرض اپنے ہر جسم کے اعضاء کو، اپنے ہر احساس کو، حواس کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا جہاں میرے رسول اللہ نے فرما دیا کہ آپ نے وہ عمل کرنا ہے، اور ان چیزوں سے باز رکھنا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ یہ میرے بھائیوں ایمان ہے۔ اب ایمان کے بعد دوسری بات تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہتر اس لیے ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکال دیا گیا ہے۔ جب خود مومن بن جاؤ گے، جب خود ایمان مکمل کر لو گے، اور یہ عمل کرنا، یہ ایمان مکمل کرنا تم پر فرض ہے،
اس کے بعد تم نے جا کے لوگوں میں اپنی دعوت پیش کرنی ہے، قرآن و حدیث لوگوں کو سکھانا ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ سیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا فریضہ آپ سے انجام دے رہے ہیں۔ اب یہ دعوت یا اللہ ہم نے کس طرح دینی ہے؟ فرمایا اپنے رسول کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میرا رسول جاؤ کہہ دو، ادعو دعوت دو الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور کسی پر مشقت نہیں کرنی، کسی پر سختی نہیں کرنی، زبردستی نہیں کرنی، جبر نہیں کرنا، پیارے موعظہ کے ساتھ، خوبصورت واز کے ساتھ۔ پھر میرے بھائیوں اگلی بات جو ہے، آپ جتنا مرضی اپنا واز میٹھا کر لیں، آپ جتنا مرضی اپنا درس پیارا کر لیں، آپ جتنا مرضی موعظہ حسنہ کر لیں، قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، جس کو سمجھ آئے اسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، میرے محبوب جسے تو چاہے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی، چاہوں گا وہی ہدایت اسی کو میں دوں گا جس کو میں چاہوں گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو موعظہ حسنہ سکھائی، اور آپ سے بہتر دعوت کا طریقہ کسی کا دنیا میں نہیں تھا، سب سے خوبصورت، سب سے میٹھا، سب سے پیارا اخلاق۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ تو اخلاق کی بلند ترین عمارت کے اوپر استوار ہو کے رہ چکے ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کی ایک مثال سنیے، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے جب آپ کو فرمایا گیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و اقرباء کو، اہل و عیال کو جمع کیجیے اور میری دعوت کا پیغام سنائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، آواز لگائی اجتمعوا یا اہل مکہ، مکہ والو آ جاؤ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ والے سارے پہاڑی کے ارد گرد جمع ہوں گے۔ فرمایا کیا میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا، سوچا نہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھا نہیں کہ وہ کیا جواب دے گا، وہ کیا جواب دے گا۔ سب نے آزمایا ہوا تھا، تجربہ کیا ہوا تھا، مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ کہنے لگے یا محمد، جب تک ہم نے آپ پہ تجربہ کیا ہے، ہم نے آپ کو مشاہدہ کیا ہے، ہم نے آپ کو پرکھا ہے، آپ کو دیکھا ہے، کبھی بھی آپ کی زبان اطہر مبارک سے، کبھی بھی آپ کی لسان اطہر مبارک سے جھوٹ تک نہیں سنا، ہمیشہ آپ کی زبان میں سچ ہی بولا ہے۔ جب آپ نے پھر دعوت دی تو کہا ٹھیک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، تم چاہتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ، تم چاہتے ہو صرف قبیلے کے نہیں، صرف اپنے علاقے کے نہیں، اپنے ملک کے نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ جب یہ دعوت دی تو سب سے چہیتا آپ کا چچا ابو لہب وہ کہنے لگا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا، اور ایسی بری گالی دی جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے یہاں پر نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں اب موعظہ حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ موعظہ حسنہ اور حکمت کا یہ مطلب ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا کہ جا چلا جا، میں تو تیرے فائدے کے لیے تجھے کہہ رہا تھا۔ آج ہم یہی کہتے ہیں، آگے سے کوئی جواب دے دے، کوئی دعوت کو قبول نہ کرے، ہم دعوت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس دعوت کے کام کے اندر، اس نیکی کے کام کے اندر میرے اور آپ کے قدم کہیں ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ اس دعوت کو سب سے پہلے ہم نے خود سیکھنا ہے، خود عمل کرنا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، پھر اپنی برادری کو آگ سے بچاؤ، پھر اپنے معاشرے کو، پھر کرتے کرتے پورے ملک پر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث کے چرچے جاری ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو درست کریں گے، اور پھر لوگوں کو قرآن و حدیث کی صحیح مخلصانہ دعوت پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ احباب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں آپ کا وقت میں نے کافی لے لیا ہے، آپ لوگ ہی ماشاءاللہ ایسے ہیں، ایسے نورانی چہرے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کو یہ سبق سناتا چلا جاؤں اور آپ سنتے چلے جائیں۔
لیکن آپ کا وقت قیمتی ہے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ بارک اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی کما حقہ قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔